اشفاق سے احمد صاحب اپنی کتاب زاویہ میں لکھتے ہیں ایم اے پاس بلی کے عنوان سے ایک باب. وہ لکھتے ہیں کہ آج صبح کی نماز بھی ویسے ہی گزر گئی اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اکثر ایسے ہو جاتا ہے. میں لیٹا ہوا تھا، میں نے کہا کہ اور کوئی نہیں تو چلو کل کا اخبار ہی دیکھ لیں. میں نے بیڈ لیمپ آن کیا، بتی جلائی، اخبار دیکھنے لگ گیا. اور آپ جانتے ہیں اخبار میں کتنی خوفناک خبریں ہوتی ہیں، وہ برداشت نہیں ہوتی. ایسے خبریں پڑھتے پڑھتے دل پر بوجھ پڑتا ہے، اور ظاہر ہے سب کے دل پہ پڑتا ہوگا. میں یہ سب کچھ پڑھ کر بہت پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے خودکشی حرام ہے، لیکن ایسے موقع پر اس کی اجازت ہونی چاہیے. یا مجھ سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کتنے اچھے تھے، خوش قسمت تھے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی. میں یہ دردناک باتیں سوچ رہا تھا کہ اچانک 2-2.5 کلو کا ایک گولا میرے پیٹ پر آن گرا اور میں ہڑبڑا گیا. میں نے غور سے دیکھا تو میری پیاری بلی کمبر فرش سے اچھل کر میرے پیٹ پر آن گری تھی. اور جب میں نے گھبراہٹ میں اس کی طرف دیکھا تو وہ چلتی چلتی سینے پر پہنچ گئی. اس نے پیار سے میرے منہ کے قریب اپنا منہ لا کر زور سے میاؤں کی چیخ ماری اور کہا، بے وقوف آدمی، لیٹے ہوئے ہو، یہ تو میرے دودھ کا ٹائم ہے اور تم مجھے اس وقت دودھ دیا کرتے ہو. میں تھوڑی دیر کے لیے اسے پیار کرتا رہا اور وہ ویسے ہی میرے سینے کے اوپر آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلی گئی. جب کمبر مراقبے میں گئی تو میں سوچنے لگا کہ جس طرح اس کا اعتماد ہے مجھ پر، میرے وجود پر، میری ذات پر، کیا مجھ کو میرے اللہ پر نہیں ہو سکتا؟ یعنی یہ مجھ سے کتنی سپیریئر ہے، برتر اور کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھے گھر بھی ملے گا، حفاظت بھی ملے گی، کیئر بھی، پروٹیکشن بھی، اور میں آرام سے زندگی بسر کروں گی. لیکن میرے اندر یہ چیز اس طرح سے معجزہ نہیں جیسے یہ میری بلی کے اندر ہے. میرا یقین کیوں ڈگمگاتا ہے؟ خیر، میں اٹھا، باورچی خانے میں گیا، ایک تھالی میں دودھ دیا اور وہ تھالی سے دودھ لپکنے لگی اور میں دیر تک سوچتا رہا. بہت سارے خوف ابھی تک میرے ساتھ ساتھ چمٹے ہوئے تھے. خوف انسان کو آخری دم تک نہیں چھوڑتا اور یہ بڑی ظالم چیز ہے. میں نے اس کا اپنے طور پر ایک طریق نکالا ہے اور میں سوچتا رہتا ہوں، اور جو میرے دل کا خوف ہوتا ہے میں اسے ایک بڑے اچھے خوبصورت کاغذ پر لکھتا ہوں، ایک نئے مارکر کے ساتھ، کہ اے اللہ، میرے اندر جو ایک خوف ہے وہ مجھ سے اس مقام تک نہیں پہنچا جائے گا جس مقام تک پہنچنے کے لیے تو نے ہمیں رائے دی ہے. اور پھر میں یہ لائن بڑی دفعہ لکھتا ہوں. کوئی ذاتی خوف، بچے کے پاس نہ ہونے کا خوف، یا بچی کی شادی نہ ہونے کا، میں اسے پہلے ایک کلر میں لکھتا ہوں، یعنی رنگ میں، اور پھر کئی اور کلرز میں لکھتا ہوں. اور جب میں اسے بار بار پڑھتا ہوں اور بالکل اس کا وظیفہ کرتا ہوں تو عجیب بات ہے کہ آہستہ آہستہ میرے ذہن سے وہ خوف کم ہونے لگتا ہے. اور جب وہ کم ہونے لگتا ہے تو پھر میں اس کاغذ کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہوں. ہر روز میرے خوف اور میرے ڈر جو ہیں وہ نئی نئی شیپ اختیار کر کے آگے چلتے رہتے ہیں. میری ایک تمنا، آرزو اور بہت بڑی ڈیزائر یہ ہے کہ میں اللہ پر پورے کا پورا اعتماد کروں. ویسا نہیں جیسا ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ اچھا جی، اللہ جو بھی کرائے ٹھیک ہے، اللہ نے جیسا چاہا جی انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا، اللہ کو جو منظور ہوا وہی ہوگا. یہ تو اللہ کے ساتھ کوئی تعلق کی بات نہیں ہے. اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پر بیٹھا ہوا اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہو اور اپنی مشکلات بیان کر رہا ہو اپنی زبان میں، اپنے انداز میں، کہ اللہ مجھے یہ مشکل درپیش ہے. اللہ کے ساتھ تعلق تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک بہت بڑے کھلے میدان میں، جہاں بچے کرکٹ کھیل رہے ہوں، اس کے کارنر یا کونے میں بینچ پر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق چل رہا ہے. اتنا ہی وسیع جتنا بڑا میدان آپ کے سامنے ہے، اور اتنی ہی قربت کے ساتھ جتنا بچوں کا واسطہ اپنے کھیل سے ہے. اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسے ہوتا ہے. جب آپ بازار جاتے ہیں سودا لینے، اس کے بعد آپ بس کا انتظار کرتے ہیں، سٹینڈ پر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس وقت آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ، شازیہ نے BA کر لیا ہے، اب اس کے رشتے کی تلاش ہے، اب یہ بوجھ تیرا ہی ہے، تو جانے. یہ تعلق جو ہے یہ مختلف مدارج میں ہوتا ہوا چلتے رہنا چاہیے. یہ جو ہم خدا سے تعلق کے محاورے بول جاتے ہیں کہ اچھا جی جو اللہ چاہے کرے گا، اس کی مرضی، تو کبھی کبھی وقت نکال کر اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور پیدا کرنا چاہیے. جیسے پالتو بلی کو گھر کے افراد کے ساتھ ہوتا ہے کہ میری ساری ذمہ داریاں انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں اور میں مزے سے زندگی بسر کر رہی ہوں. کبھی نہ کبھی تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے مزے سے زندگی بسر کرنے کا. ہم بھی تو اس بات کے آرزومند ہوں گے نا کہ ہم بھی مزے کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اپنے اللہ کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں.
ہم نے تو بہت سارا بوجھ خود اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے. ہم اتنے سیانے ہو جاتے ہیں، جیسے میں کئی دفعہ اپنے دل میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ تو میرے کرنے کا کام ہے، اسے میں اللہ کے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ہی اس کی باریکیوں کو سمجھتا ہوں، اور میں نے ہی ابھی اسٹیٹسٹکس کا مضمون پاس کیا ہے، اور یہ نیا علم ہے، اسے میں ہی جانتا ہوں. لیکن یہ قسمت والوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا سارا بوجھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے ہاں ایک نمائش تھی، بڑی دیر کی بات ہے، میرا بچہ بہت چھوٹا تھا، تو اسے بہت ساری چیزیں تھیں، کھلونوں کے سٹال تھے، تو وہاں پہ چائنا کا ایک پھول بہت اچھا خوبصورت بنا جو کپڑے اور مسالے کا بنا تھا، اور سٹال والوں کا دعویٰ تھا کہ یہ پھول رات کے وقت روشنی دیتا ہے، یعنی اندھیرے میں رکھو تو روشن ہو جاتا ہے. میرے چھوٹے بیٹے نے کہا کہ ابو یہ پھول لے لیتے ہیں. ہم نے لے لیا، اور میرا بیٹا بیچارہ سارا دن اسی آرزو انتظار میں رہا کہ کب رات آتی ہے اور کب میں اس کو روشن دیکھوں گا. رات کو اپنے کمرے میں وہ پھول لے گیا، آدھی رات تک بیٹھا رہا، لیکن اس سے کوئی روشنی نہیں آئی. صبح جب میں اٹھا تو وہ میرے بستر کے پاس کھڑا پھس پھس رو رہا تھا، پھول اس کے ہاتھ میں تھا. تو بولا کہ ابو اس میں تو کوئی روشنی نہیں، یہ تو ویسے ہی کالا کا کالا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا. میں نے کہا نہیں، تم تھوڑا صبر کرو، انتظار کرو، اگر اس سٹال والے نے دعویٰ کیا ہے تو اس میں کچھ تو ہوگا. میں نے اسے وہ پھول لیا اور اسے اپنے کوٹھے پر لے جا کر، وہاں کڑی دھوپ تھی، دھوپ میں رکھ دیا. مجھے پتا تھا کہ اس میں جو چمکنے والا مسالہ ہے، جب تک وہ سورج کی کرنیں جذب نہیں کرے گا اس وقت تک اس میں روشنی نہیں آئے گی. جب شام پڑی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تم اس پھول کو لے جاؤ، اور جب رات گہری ہو گئی تو جیسا میں نے اسے بتایا تھا کہ اس کے اوپر کالا کپڑا رکھنا اور فلاں فلاں وقت میں اسے دیکھنا، اس نے ایسا ہی کیا، اور خوشی کا نعرہ اور چیخ ماری کہ سارا کمرہ جگمگ روشن ہو گیا. جب اس کی ماں، اس کے بھائی اس کمرے میں بیٹھے اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی وہ روشنی جو خداوند تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے اور جسے وہ بطور خاص نور کہتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو کیا ہم اس کو اپنی ذات میں نہیں سمو سکتے؟ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی بلی کی طرح اپنی ساری چیزیں اس کی روشنی میں رکھ دوں، جیسے میں نے وہ پھول چھت پر رکھا تھا کہ وہ روشنی جذب کر کے چمک سکے. میری شادی، میری ملازمت، میری زندگی، میری صحت، میرے بچے، میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، حتیٰ کہ میں اپنا ملک بھی، جسے بڑی محبت، محنت کے ساتھ اور بڑی قربانیاں دے کر ہم نے آزادی دلوائی ہے، اس کو اٹھا کر اس روشنی کے اندر رکھ دوں، اور پھر یہ سارا دن رات اسی طرح جگمگاتے رہیں جیسے میرے بچے کا وہ پھول رات کے اندھیرے میں جگمگا رہا تھا. لیکن مجھے افسوس کہ ہم کو ظلمات سے اتنا پیار ہو گیا ہے، اندھیروں سے کس وجہ سے ہوا یہ میں نہیں بتا سکتا. ہم اندھیرے کی طرف کیوں مائل ہیں؟ اور جب اللہ بار بار کہتا ہے، واضح کرتا ہے کہ میں تم کو ظلمات سے نور کی طرف لانا چاہتا ہوں، تم ظلمات سے نور کی جانب آؤ، اور جن کی اذہان اور روحیں بند ہیں وہ روشنی کی طرف نہیں آتے، اور ایسے ہو نہیں پاتا جیسے رب تعالیٰ چاہتا ہے. اور آرزو یہ رہتی ہے کہ انسان اپنے کام، اپنی ہمت، اپنی محنت سے کرے. انسان اپنے کام، اپنی ہمت اور محنت سے صرف اسی حد تک کرے جس کا وہ مکلف ہے، یعنی جس کی وہ تکلیف اٹھا سکتا ہے. لیکن اللہ کو بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری عطا کرنی چاہیے. اگر آپ تفریحاً کچھ وقت نکال کر اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور میرے کہنے پر ہی تھوڑے وقت کے لیے آپ کسی بھی زبان میں اپنے اللہ کے ساتھ کچھ گفتگو شروع کر دیں، تو چند دنوں کے بعد آپ کو ایک میسج آنے لگ جاتا ہے جو واضح تو نہیں ہوتا، لیکن آپ کا دل، آپ کی ذات، آپ کا ضمیر اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ زیادہ وقت صرف کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ جب وہاں جا کر بیٹھیں اپنے کمرے میں، جہاں صوفہ، جہاں پر مہمانوں کو بٹھاتے ہیں، اپنے جوتے اتار دیں، پاؤں آرام سے قالین پر رکھیں، پھر آپ کہیں کہ میں خاص نیت کے ساتھ آپ سے، یعنی اللہ سے وابستہ ہونے کے لیے یہاں کر بیٹھا ہوں. مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وابستگی کس طرح سے ہوتی ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ آپ کو کس طرح سے پکارا جاتا ہے. میں صرف یہ بوجھ آپ پر ڈالنے کے لیے یہاں آیا ہوں کہ جس طرح جانور کو اپنے مالک پر اعتماد ہوتا ہے، اسی طرح عین اس جانور کی حیثیت سے اپنا بوجھ آپ پر ڈالنے کے لیے بیٹھا ہوں. کہ کس طرح جب انجن کو گاڑی کے پاس لایا جاتا ہے تو وہ کڑک کر کے گاڑی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور گاڑی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ ساتھ جڑ گیا ہے. یہ مشاہدہ آپ ضرور کریں کہ کس طرح سے آدمی اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور پھر اپنا سارا بوجھ اللہ پر ڈال کر اور ساری ذمہ داری اس کے حوالے کر کے چلتا رہتا ہے. ایک روز میں جمعہ پڑھنے جا رہا تھا، راستے میں ایک چھوٹا سا کتا تھا. وہ پلہ ریڑے کی زد میں آ گیا، اسے بہت زیادہ چوٹ لگی. وہ جب گھبرا کر گھوما تو دوسری طرف سے آنے والی جیپ اس کو لگی اور وہ بالکل مرنے کے قریب پہنچ گیا. اسکول کے 2 بچے یونیفارم میں آ رہے تھے، وہ اس کے پاس بیٹھ گئے.
میں بھی قریب کھڑا ہو گیا، حالانکہ جمعے کا وقت تھا۔ ان بچوں نے اس زخمی پلے کو اٹھا کر گھاس پر رکھا، اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک بچے نے جب اسے تھپ تھپایا تو اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ وہاں ایک فقیر تھا، اس نے کہا واہ واہ واہ۔ وہ سارے منظر کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، جبکہ ہم کچھ آبدیدہ اور نمنیدہ تھے۔ اس فقیر نے کہا یہ اب اس سرحد کو چھوڑ کر دوسری سرحد کی طرف چلا گیا۔ وہ کہنے لگا موت یہ نہیں تھی کہ اس کتے نے آنکھیں بند کر لی اور مر گیا۔ اس کی موت اس وقت واقع ہوئی تھی جب یہ زخمی ہوا تھا اور لوگ اس کے قریب سڑک کراس کر رہے تھے اور کوئی رکا نہیں تھا۔ پھر اس نے سندھی کا ایک دوہرا پڑھا جس کا مجھے نہیں پتا، پھر وہ آگے چلا گیا۔ وہ کوئی پیسے مانگنے والا پتہ نہیں کون تھا اور کہاں سے آیا۔ اس سپردگی جو اسکول کے بچے نے بڑے دل کی گہرائی سے اس پلے کو عطا کی، ویسی ہی سپردگی ہم جیسے پلوں کو خدا کی طرف سے بڑی محبت، بڑی شفقت، بڑے رحم اور بڑے کرم کے ساتھ عطا ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے ریسیو کیسے کیا جائے۔ کچھ جاندار تو اتنی ہمت والے ہوتے ہیں کہ وہ اس رحمت، شفقت کو، اس ٹچ کو حاصل کرنے کے لیے جان تک دے دیتے ہیں۔ آپ نے بزرگان دین کے بے شمار قصے ایسے پڑھے ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا چھوٹا منہ اور بڑی بات، لیکن ان تجربات میں سے گزرتے ہوئے میں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنا سارا سامان جتنا بھی ہے اس کی روشنی میں رکھ دیا جائے۔ جب اس کی پوری روشنی سے وہ پورے کا پورا لتھڑ جائے تو پھر کوئی خوف، کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا۔ کتابی علم جو میرے پاس بھی ہے وہ تو مل جائے گا، لیکن وہ روح جو سفر کرتی ہے وہ داخل نہیں ہوگی۔ میری بلی کمبر نے آج صبح سے مجھے بہت متاثر کیا، اور میں بار بار قدم قدم پر یہ سوچتا ہوں کہ کیا میں اس جیسا نہیں بن سکتا۔ اب مجھے اپنی بلی پر غصہ بھی آتا ہے اور پیار بھی، اور میں ایسے چڑ گیا ہوں کہ یہ تو اتنے بڑے گریڈ حاصل کر گئی اور فرسٹ ڈویژن میں ایم اے پاس کر گئی، اور میں جو اس کا مالک ہوں میں بالکل پیچھے ہوں۔ یہ ساری بات غور کرنے کی ہے۔ آپ میری نسبت باطن کے سفر میں معمول میں بہت بہتر ہیں، اور جو جذبہ اور جو محبت اور لگن آپ کی روحوں کو عطا ہوئی ہے وہ مجھے نہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ساتھ بھاگنے والوں میں شریک رہنا چاہتا ہوں کہ کچھ کرنے جب بٹ جائیں آپ کے سامان سے تو وہ مجھے بھی مل جائیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ تو سامعین کرام، یہ تھا جناب اشفاق احمد صاحب کا زاویہ ایم اے پاس بلی، اور یہ بالکل حقیقت ہے، 100% حقیقت ہے۔ یہ زندگی کی بہت بڑی سچائی ہے کہ ہم اپنے اس مالک، اپنے خالق، اس رب کو کہتے تو ہیں وہ ہمارا رب ہے، پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، پروردگار ہے، سب کچھ اسی سے مانگو، لیکن ہم ایسا کرتے نہیں۔ یقین جانیے جس دن ہم نے اس کو واقعتاً اپنا رب مان لیا اور ہمارا تعلق اس کے ساتھ ایسے جڑ گیا جیسے اس بلی کا جڑا، تو ہماری مشکلات نہیں رہیں گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو پھر موت سے کیا ڈرنا، کہ اس موت کے بعد ہی جو اگلی ابدی زندگی ہے، آخروی زندگی، اسی میں تو اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اسی میں تو اس مالک خالق کا دیدار ہونا ہے اگر ہمارے اعمال اس قابل ہیں تو۔ لیکن گمان رکھنا چاہیے، اچھا گمان، اور ہمارا یقین کامل ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ایمان ہے، جو ہم نے سیکھا بزرگوں سے، جو اس کی اپنی کتاب نے سکھایا، جو اس کے نبی نے بات سمجھائی، کہ جب آپ اللہ سے جڑ جاتے ہو، جب اس کو واقعتاً اپنا مالک، اپنا خالق مان لیتے ہو، مالک حقیقی، مسجود حقیقی، معبود حقیقی، تو پھر یقیناً روز قیامت اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ چھوٹی موٹی غلطیاں، گناہ جو ہم کرتے ہیں، یہ وہ بڑی رحیم اور کریم ذات ہے، وہ بخشنے والی ہے، اور اس نے خود کہا وہ بخش دے گا۔ بس اتنا کہہ دیا کہ گناہ کبیرہ سے بچو، اس سے بچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور باقی سب کام اس کے حوالے کر دیجیے۔ آپ دیکھیے کس طرح سے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں، کم از کم تھوڑا سا تعلق تو کر لیں۔ اتنا کہ جتنا ہوتا ہے نا جی، وہ ہمارا دور پار کا عزیز رشتہ دار ہے، کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے، اتنا ہی ہو جائے تو بہت کافی ہے۔ بہت شکریہ۔